اناجیل کی غیر قابل اعتماد حیثیت۔ اناجیل اس وقت مرتب کی گئیں جب ابتدائی عیسائی فرقوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مختلف مکاتب فکر کی مخصوص تعلیمات کو فروغ دینے کے لیے لکھی گئیں، اور ان کے مصنفین نے حضرت عیسیٰ کی زندگی اور تعلیمات سے متعلق ابتدائی دستاویزات اور روایتی مواد میں رد و بدل کرنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کی، تاکہ انہیں اپنے مکتب فکر کے مطابق بنایا جا سکے۔ ریورنڈ ٹی جی ٹکر لکھتے ہیں، یوں ایسی اناجیل تیار کی گئیں جو واضح طور پر اس جماعت کی عملی ضروریات کے تصورات کی عکاسی کرتی ہیں جن کے لیے وہ لکھی گئیں۔ ان میں روایتی مواد استعمال کیا گیا، مگر اسے بدلنے، اس میں اضافے کرنے یا جو بات مصنف کے مقصد کے خلاف ہو اسے حذف کرنے میں کوئی تعامل نہیں کیا گیا۔ بائبل میں شامل 4 اناجیل ہی ابتدائی صدیوں میں لکھی جانے والی واحد اناجیل نہیں تھیں۔ بہت سی دوسری اناجیل بھی موجود تھیں، جن میں ایک عبرانیوں کے مطابق انجیل بھی شامل تھی جو آرامی زبان میں لکھی گئی تھی اور ناصریوں کے زیر استعمال تھی۔ یہ حضرت عیسیٰ کے ابتدائی شاگردوں کا نام تھا جو حضرت عیسیٰ کی الوہیت کے منکر تھے اور انہیں صرف ایک عظیم نبی سمجھتے تھے۔ دوسری صدی کے آخر میں مرقس، متی، لوقا اور یوحنا کی اناجیل کو باضابطہ صحیفہ کینن میں شامل کر لیا گیا اور باقی کو بدعتی قرار دے کر رد کر دیا گیا۔ اس سے پہلے اناجیل کو وہ تقدس حاصل نہیں تھا جو آج ہے، اور اگر کسی متن میں کوئی بات کسی کے مقصد یا اس کے فرقے کے خلاف ہوتی تو اسے بدلنے میں کسی کو کوئی جھجک نہ ہوتی۔ حتیٰ کہ کینن میں شامل ہونے اور کلام خدا قرار دیے جانے کے بعد بھی ان میں تبدیلیاں ہوتی رہیں، جیسا کہ مختلف قدیم مخطوطات سے واضح ہے۔ اس حوالے سے کیمبرج کے پروفیسر ڈملو اپنی مشہور تفسیر کامنٹری آن دا ہولی بائبل میں لکھتے ہیں، کاتب کبھی کبھی وہ نہیں لکھتا تھا جو متن میں موجود ہوتا، بلکہ وہ جو اس کے خیال میں ہونا چاہیے تھا۔ وہ غیر معتبر حافظے پر اعتماد کرتا یا متن کو اپنے مکتب فکر کے مطابق ڈھال دیتا۔ مسیحی آبا کے اقتباسات اور تراجم کے علاوہ نئے عہد نامے کے تقریباً 4000 یونانی مخطوطات موجود ہیں، اور ان میں اختلافات کی تعداد خاصی زیادہ ہے۔ 4 مستند اناجیل کس حد تک حضرت عیسیٰ کے الہامی پیغام کو درست طور پر پیش کرتی ہیں، اس پر غور کرتے ہوئے ہمیں درج ذیل حقائق کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، حضرت عیسیٰ کی زندگی میں ان کے الہامی اقوال کا کوئی تحریری ریکارڈ نہیں بنایا گیا۔ نمبر 2، حضرت عیسیٰ کی وفات کے فوراً بعد جو ابتدائی تحریری ریکارڈ تیار کیے گئے جب ان کی تعظیم کا عمل شروع ہو چکا تھا، وہ سب ناقابل تلافی طور پر ضائع ہو چکے ہیں۔ نمبر 3، جو اناجیل 70 سے 115 عیسوی کے درمیان ان گمشدہ دستاویزات کی بنیاد پر لکھی گئیں، ان میں موجود مواد کو خاصی آزادی سے استعمال کیا گیا، اور مصنفین نے اسے حضرت مسیح کی زیادہ تعظیم یا اپنے فرقے کے نظریات کے مطابق ڈھالنے میں کوئی تردد نہیں کیا۔ نمبر 4، کسی بھی انجیل نویس نے حضرت عیسیٰ کو نہ دیکھا اور نہ ان کی باتیں سنی۔ نمبر 5، اناجیل یونانی زبان میں لکھی گئیں جبکہ حضرت عیسیٰ کی زبان آرامی تھی۔ نمبر 6، یہ مختلف فرقوں کے نقطۂ نظر کو پھیلانے کے لیے لکھی گئیں اور کئی دیگر اناجیل میں سے منتخب کی گئیں جو مختلف نظریات کی نمائندگی کرتی تھیں۔ نمبر 7، کم از کم 1 صدی تک انہیں صحیفہ ہونے کا درجہ حاصل نہ تھا، اور اس دوران انہیں مختلف فرقوں کے کاتبین اپنے مقصد کے لیے بدلتے رہے۔ نمبر 8، اناجیل کے قدیم ترین موجودہ مخطوطات کوڈیکس سینائٹکس، کوڈیکس ویٹیکانس، کوڈیکس الیگزینڈرینس 4 اور 5ویں صدی سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ معلوم نہیں کہ ان سے پہلے صدیوں میں اناجیل میں کتنی تبدیلیاں ہو چکی تھیں۔ نمبر 10، 4 اور 5ویں صدی کے مختلف مخطوطات میں متعدد مقامات پر نمایاں اختلافات پائے جاتے ہیں۔ اور نمبر 11، مجموعی طور پر اناجیل تضادات سے بھری ہوئی ہیں۔ مغربی محققین کی جانب سے سامنے آنے والے یہ حقائق اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی انجیل، یعنی وہ پیغام جو انہوں نے خدا سے پایا، اپنی اصل صورت میں ہم تک نہیں پہنچا۔ بائبل میں شامل 4 اناجیل کو حضرت عیسیٰ کی اصل الہامی انجیل کے ہم معنی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان کی تدوین کا طریقہ اور وہ حالات جن سے یہ گزریں ایسے ہیں کہ ان پر حضرت عیسیٰ کی اصل تعلیمات کے درست علم کے لیے بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔
سی جے کیڈوکس اپنی کتاب لائف آف جیزس میں اس موقف کو یوں سمیٹتے ہیں: چنانچہ 4 اناجیل میں جو وہ بنیادی دستاویزات ہیں جن کی طرف ہمیں رجوع کرنا پڑتا ہے اگر ہم دیگر ذرائع سے بننے والے مختصر خاکے کو کسی حد تک پر کرنا چاہیں، ہمیں اعتبار کے لحاظ سے نہایت مختلف نوعیت کا مواد ملتا ہے۔ عدم یقین کا عنصر اتنا وسیع ہے کہ انسان فوراً ہی کام چھوڑ دینے اور اسے ناممکن قرار دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔ اناجیل کے بعض حصوں میں تاریخی تضادات اور بعید از قیاس باتیں مسیح اساطیر نظریے کے حق میں پیش کیے جانے والے دلائل میں شامل ہیں، تاہم جیسا کہ ہم نے دکھایا ہے دیگر دلائل ان پر غالب آتے ہیں۔ اس کے باوجود جو اختلافات اور غیر یقینی باقی رہتے ہیں وہ سنگین ہیں، اور اسی لیے بہت سے جدید محققین جو حضرت عیسیٰ کے حقیقی وجود میں کسی شک کے قائل نہیں، اس کوشش کو ناامید کن سمجھتے ہیں کہ اناجیل میں موجود افسانوی یا اساطیری مواد سے تاریخی حقیقت کو الگ کیا جائے اور اس باقی ماندہ تاریخی مواد سے حضرت عیسیٰ کی دعوت کی داستان کو ازسرنو تشکیل دیا جائے۔ قرآن کی مستند حیثیت۔ دوسری طرف قرآن مجید کے بارے میں اس قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، یہ صرف وہ وحی رکھتا ہے جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ وحی وقتاً فوقتاً ٹکڑوں میں نازل ہوتی رہی۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی وحی موصول ہوتی، وہ اسے اپنے صحابہ کرام تک پہنچاتے اور انہیں نہ صرف حفظ کرنے بلکہ لکھنے کی بھی ہدایت دیتے۔ ہر موقع پر وہ واضح طور پر بتاتے کہ یہ وحی کس مقام سے متعلق ہے۔ اس طرح مکمل قرآن مجید لکھا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سینکڑوں لوگوں کے دلوں میں محفوظ بھی رہا۔ قرآن کی مستند حیثیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق نے زید بن ثابت کو ایک مستند قرآن کی ترتیب دینے کا کام سونپا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے وحی کو مختلف چمڑے یا پوسٹ پر لکھا ہوا تھا۔ زید بن ثابت نے یہ سب جمع کیا اور جو کچھ صحابہ نے حفظ کیا تھا اس سے موازنہ کر کے ایک نسخہ مرتب کیا جسے مصحف یعنی مجلد صحائف کہا گیا، اور اس کی صحت و درستگی پر کوئی شک نہیں تھا۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حکم پر مصحف کی 7 کاپیاں تیار کی گئیں جو حفظ شدہ صحابہ کی یادداشت سے دوبارہ تصدیق شدہ تھیں اور اسلامی دنیا کے مختلف مراکز میں بھیجی گئیں۔ ان 7 کاپیوں میں سے ایک کاپی اب بھی تاشقند میں موجود ہے۔ روس کی زاریت حکومت نے اسے فیکسیمائل کے طور پر شائع کیا اور دیکھا گیا کہ اس کا متن دنیا میں استعمال ہونے والے قرآن کے متن کے ساتھ مکمل طور پر مطابقت رکھتا ہے۔ یہی حقیقت قرآن کی دیگر موجودہ مخطوطات کے بارے میں بھی درست ہے، چاہے وہ مکمل ہوں یا جزوی، جو مسلمانوں کے پہلے صدی سے تعلق رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک قرآن کو حفظ کرنے کا عمل بغیر رکے جاری ہے، اور آج دنیا میں لاکھوں حافظین موجود ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ نہ کوئی مشرقی اور نہ مغربی، نہ مسلمان اور نہ غیر مسلم عالم نے کبھی قرآن کے متن کی پاکیزگی پر شک کیا۔ حتیٰ کہ غیر دوستانہ ناقد سر ولیم میئر بھی قرآن کے بارے میں لکھتے ہیں، عالم میں شاید ہی کوئی اور کتاب ہو جو 12 صدیوں تک اتنے پاکیزہ متن کے ساتھ موجود رہی ہو۔ حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام اور عیسائیت کے درمیان سب سے بڑا فرق حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں رویے میں ظاہر ہوتا ہے۔ مسلمان حضرت عیسیٰ کو خدا کے عظیم نبی کے طور پر مانتے ہیں اور ان سے محبت و احترام رکھتے ہیں، جیسے وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں۔ لیکن عیسائی نہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول نہیں کرتے، بلکہ ان کے بارے میں سب سے زیادہ تحقیر آمیز انداز میں بات کرنے سے بھی کبھی نہیں تھکتے۔ ان کی زندگیوں کا غیر جانبدار مطالعہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اسلام اور عیسائیت کے بانی دونوں خدا ترس لوگ تھے، مکمل طور پر اللہ کے دین کی تبلیغ اور انسانوں کو گمراہی و گناہ سے نجات دلانے کے کام کے لیے وقف تھے۔ حضرت عیسیٰ مسیح کی زندگی اور مشن۔ حضرت عیسیٰ مسیح تقریباً 7-5 قبل مسیح میں فلسطین کے ایک معمولی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ان کے ابتدائی سالوں کے بارے میں بہت کم معلوم ہے۔ صرف یہ کہا جا سکتا ہے، جیسا کہ لوکا نے کہا، کہ وہ دانائی اور کامت میں بڑھتے رہے اور خدا اور انسانوں کی نگاہ میں پسندیدہ ہوئے۔
جب وہ تقریباً 33 سے 35 سال کے تھے، ایک نبی فلسطین میں ظاہر ہوا اور توبہ کے غسل کی تبلیغ کرنے لگا تاکہ گناہوں کی معافی مل سکے۔ اس نبی کا نام حضرت یوحنا بپتسمہ دہندہ تھا اور حضرت عیسیٰ ان کے پاس گئے اور بپتسمہ لیا۔ اسی لمحے حضرت عیسیٰ کو یہ وحی ہوئی کہ وہ خدا کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے مسیح کے طور پر منتخب کیے گئے ہیں تاکہ سچا دین زندہ کریں اور اسرائیلی انبیاء کی طویل سلسلے کو مکمل کریں۔ بنی اسرائیل کے بچوں کے لیے خدا کا دین نامعلوم نہیں تھا، لیکن جب حضرت عیسیٰ نے اپنی دعوت شروع کی تو سچے دین کی روح صدیقیوں کی فضول گوئی اور فریسیوں کی رسمی اور چھوٹی چھوٹی شرعی روایات کی وجہ سے دبی ہوئی تھی۔ انہوں نے تلمود میں کہا، جو ہاتھ دھونے کو ہلکا سمجھے گا وہ زمین سے فنا ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ نے ان کو جھڑک کر کہا، تم خدا کے حکم کو بالکل رد کرتے ہو تاکہ اپنی روایات پر عمل کر سکو۔ ان کے یہاں سبت کے بارے میں بے وقوفانہ قوانین تھے، جیسے کہ ایک شخص سبت کے دن 2000 ہاتھ کی لمبائی تک چل سکتا تھا، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ سر کے درد میں سرکہ استعمال کیا جا سکتا تھا، مگر غرارے نہیں کیے جا سکتے تھے۔ موت کے خطرے میں ڈاکٹر بلایا جا سکتا تھا، مگر سبت کے دن ہڈی ٹوٹنے پر علاج نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حضرت عیسیٰ نے تمام ان مصنوعی اور پیچیدہ قوانین کو یکسر مسترد کر دیا اور کہا کہ سبت انسان کے لیے بنایا گیا ہے، انسان سبت کے لیے نہیں۔ انہوں نے فریسیوں اور صدیقیوں کو خبردار کیا، تباہ ہو تم علماء اور فریسیوں، منافقو، تم پودینہ، اجوائن اور زیرہ کا عشر دیتے ہو اور قانون کے اہم امور انصاف، رحمت اور ایمان چھوڑ دیتے ہو۔ تم نابینا رہنما جو ایک مچھر کو چھانتے ہو اور اونٹ نگل لیتے ہو۔ ان کا دین اللہ سے محبت اور انسانوں سے محبت پر مبنی تھا، جسے انہوں نے اپنے الہام یافتہ خطبات اور خوبصورت تمثیلات کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کی۔ صدقی اور فریسیوں نے انہیں مسیح تسلیم کرنے کے بجائے ان کے دشمن بنائے اور رومی پریکویٹر سے ان کی مصلوبیت کا حکم دلوا لیا۔ یہ شخص، جسے اس کے اندھے لوگ عام مجرم سمجھ کر برتاؤ کرتے تھے، تاریخ کے سب سے متاثر کن کرداروں میں سے ایک تھا۔ انہوں نے ایک پاکیزہ، شریف اور خدا ترس زندگی گزاری، نرمی اور حوصلے کا نادر امتزاج دکھایا، اپنے دوستوں کی خدمت کی اور دشمنوں کے لیے دعا کی۔ انہوں نے بہت سے معجزے کیے، مگر کبھی ان پر غرور نہیں کیا اور ہمیشہ انہیں اللہ کی عطا قرار دیا۔ گناہوں اور مصائب میں مبتلا لوگوں کے لیے ان کی ہمدردی واقعی قابل تحسین تھی۔ ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے شیطان پر فتح حاصل کی۔ یہود کا جرم حضرت عیسیٰ کے خلاف انہیں اللہ کی نعمتوں سے محروم کر گیا۔ حضرت عیسیٰ نے انہیں بتایا کہ ان کے بعد ان کے درمیان کوئی نبی نہیں آئے گا اور اللہ کی بادشاہی ایسے قوم کو دی جائے گی جو اس کے زیادہ مستحق ہو۔ انہوں نے مزید فرمایا کہ وہ پتھر جو معماروں نے رد کیا، اللہ نے اسے کونا پتھر بنانے کے لیے منتخب کیا، یعنی کہ اسماعیل کے بچے جنہیں بنی اسرائیل نے مسترد اور انکار کیا، اللہ کے عظیم برکات کے لیے منتخب کیے گئے ہیں، اور دنیا میں آنے والا عظیم نبی انہی میں سے ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے اس نبی کی آمد کی پیشگوئی واضح الفاظ میں کی، میرے پاس تمہیں اور بھی بہت کچھ کہنے کو ہے، لیکن تم ابھی اسے برداشت نہیں کر سکتے، مگر جب وہ روح حق آئے گا تو تمہیں ساری سچائی کی رہنمائی دے گا۔ یوحنا 16:12-13۔ غیر مستند انجیل، انجیل سینٹ بارنباس میں۔ حضرت عیسیٰ نے روح حق یا مونس، وہ نبی جو ان کے بعد آئے گا تاکہ دنیا کو تمام سچائی میں رہنمائی دے، کے بارے میں اس طرح کہا۔ پادری نے پوچھا، مونس کو کیا کہا جائے گا اور کون سے نشان اس کی آمد ظاہر کریں گے؟ حضرت عیسیٰ نے جواب دیا، مونس کا نام محمد ہے، کیونکہ اللہ نے اسے اس کی روح پیدا کرتے وقت دیا اور اسے آسمانی عظمت میں رکھا۔ اللہ نے کہا، محمد، تیرے لیے میں جنت، دنیا اور بے شمار مخلوقات پیدا کروں گا، اور جو بھی تجھے دعا دے گا وہ برکت پائے گا، اور جو تجھے لعنت دے گا وہ ملزم ہوگا۔ جب میں تجھے دنیا میں بھیجوں گا تو میں تجھے اپنا رسول نجات بھیجوں گا، اور تیرے کلمات سچ ہوں گے، یہاں تک کہ آسمان و زمین ناکام ہوں، لیکن تیرے ایمان کو کبھی ناکامی نہ ہو۔ لوگوں نے آواز بلند کی، اے اللہ، ہمیں اپنا رسول بھیج، اے محمد، جلد آؤ تاکہ دنیا نجات پائے۔ خواتین و حضرات، جب ہم تعصب، موروثی وابستگی اور جذباتی وابستگی سے بلند ہو کر تاریخ، متن اور عقل کی روشنی میں حقائق کا جائزہ لیتے ہیں تو ایک بنیادی فرق پوری وضاحت کے ساتھ سامنے آ جاتا ہے۔
ایک طرف ایسے صحیفے ہیں جو صدیوں تک انسانی اختلافات، فرقہ وارانہ کشمکش اور تحریفات سے گزرتے رہے، اور دوسری طرف قرآن مجید ہے، ایک ایسی وحی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں لکھی گئی، یاد کی گئی، محفوظ کی گئی اور نسل در نسل بغیر کسی انقطاع کے ہم تک پہنچی۔ یہ فرق کسی جذباتی دعوے یا اندھی عقیدت کا نہیں، بلکہ تاریخ، دستاویز اور طریقہ تحفظ کا فرق ہے۔ قرآن انسان سے یہ نہیں کہتا کہ وہ بغیر سوچے سمجھے اسے مان لے، بلکہ وہ خود تحقیق، تدبر اور تقابل کی دعوت دیتا ہے، اور جب یہ تقابل دیانتداری کے ساتھ کیا جائے تو قرآن کی متنی پاکیزگی اور تاریخی صداقت اپنی مثال آپ نظر آتی ہے۔ اسی طرح اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مقام کو اس توازن اور وقار کے ساتھ پیش کرتا ہے جس کی انسانی عقل اور الہامی روایت دونوں گواہی دیتی ہیں۔ نہ انہیں الوہیت کے درجے پر فائز کیا جاتا ہے اور نہ ان کی عظمت میں کوئی کمی کی جاتی ہے۔ وہ اللہ کے جلیل القدر نبی، حق کے دائی اور توحید کے علمبردار تھے، اور اسی سلسلہ نبوت کی تکمیل نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوتی ہے، جن کی آمد کی بشارت خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی، اور جن کا پیغام دین الہی کی آخری اور محفوظ شکل بن کر دنیا کے سامنے آیا۔ لہٰذا اصل سوال یہ نہیں کہ ہم کس روایت میں پیدا ہوئے، بلکہ یہ ہے کہ کون سا پیغام عقل، تاریخ اور اخلاقی وضاحت کے امتحان پر پورا اترتا ہے۔ حق کو تحقیق سے کوئی خطرہ نہیں، اور سچائی روشنی میں آنے سے کبھی کمزور نہیں ہوتی۔ اللہ ہمیں سچ کی تلاش کا حوصلہ، اسے پہچاننے کی بصیرت اور پہچان لینے کے بعد اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔